السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم لک الحمد کما ہدیتنا للاسلام وعلمتنا الحکمت والقرآن، والصلوات اللہ وسلامہ علی خاتم النبیین وامام المرسلین وعلی آلہ الطیبین، اللہم اجعلنا ممن اتبع القرآن فساقہ وقادہ الی الجنہ، ولا تجعلنا ممن اتبع القرآن فزخ فی قفاہ الی النار برحمتک یا عزیز یا غفار۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و بار میں رکھے، ہر فتنے اور ہر بیماری سے محفوظ رکھے، دین کا سیکھنا اور اس پر عمل کرنا جو ہے وہ آسان فرما دے، آمین۔ ہمارا آج کا لیسن نمبر 39 ہے، الحمدللہ یہ سورۃ البقرہ کا آخری لیسن ہے۔ اس کی آیات 284 سے 286 تک ہیں۔ پہلے لفظی ترجمہ ہوگا، پھر الفاظ کی گریمر کے حساب سے وضاحت ہوگی اور آخر میں تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ لفظی ترجمہ: للہ اللہ کے لیے ہے، با جو، فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو، فی الارض زمین میں ہے، و اور، ان اگر، تبدو تم ظاہر کرو گے، ما جو، فی انفسکم تمہارے نفسوں میں ہے، او یا، تخفوہ تم چھپاؤ گے اس کو، یحاسبکم حساب لے گا تمہارا، بھی ساتھ اس کے، اللہ اللہ، فیغفر پھر وہ بخش دے گا، لمن یشاء جس کو وہ چاہے گا، و اور، یعذب وہ عذاب دے گا، من یشاء جس کو وہ چاہے گا، واللہ اور اللہ، علی اوپر، کلی ہر شیء چیز کے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے، آمنا ایمان لائے، الرسول رسول، بیما ساتھ اس کے جو، انزل نازل کیا گیا، الیہ طرف اس کے، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور سارے مومن، کلن سارے کے سارے، آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، و اور، ملائکتہ اس کے فرشتوں پر، و اور، کتبہ اس کی کتابوں پر، و اور، رسولہ اس کے رسولوں پر، لا نہیں، نفرق ہم فرق کرتے، بینہ درمیان، احدن کسی ایک کے، من رسولہ اس کے رسولوں میں سے، و اور، قالوا انہوں نے کہا، سمعنا سنا ہم نے، و اور، اطعنا اطاعت کی ہم نے، غفرانک چاہتے ہیں ہم تیری بخشش، ربنا اے ہمارے رب، و اور، الیک طرف تیرے ہی، المصیر لوٹنا ہے یا پلٹنا ہے، لا نہیں، یکلف تکلیف دیتا، اللہ اللہ، نفسن کسی کو، الا مگر، وسعہا اس کی وسعت کے مطابق،
لہا اس کے لیے ہے، ما جو کسبت اس نے کمائی کی، وا اور علیہا اس کے ذمہ ہے، ما جو اکتسبت اس نے کمایا، ربنا اے ہمارے رب، لا نہیں، تواخذنا مواخذہ کرنا ہمارا، یا نہ پکڑنا ہم کو، ان اگر نسینا ہم بھول جائیں، او یا اخطأنا خطا کریں ہم، ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ، تحمل تو ڈال یا بوجھل کر، یعنی بوجھ ڈال، علینا ہم پر، اسرن کوئی بوجھ، کما جیسا کہ حملتہ ڈالا تو نے اس کو، یا بوجھل کیا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے، ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ، تحملنا تو اٹھوا ہم سے، ما اس کو جو، لا نہیں، طاقت طاقت، لنا ہمارے لیے، بھی اس کی، واعفو اور درگزر فرما، عنا ہم سے، واغفر لنا اور بخش دے ہمارے لیے، ورحمنا اور رحم فرما ہم پر، انت تو، مولانا ہمارا مولا ہے، فانصرنا پس مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین اوپر کافر قوم کے۔ آئیے اب ان الفاظ کو گرامر کے حساب سے سمجھتے ہیں۔ للہ اللہ کے لیے ہے، لی حرف جر ہے، ما جو یہ اسم موصول ہے، فی السماواتی آسمانوں میں ہے، فی حرف جر ہے، السماواتی مجرور ہے، اسم معرفہ ہے، روٹ ورڈ ہے سین میم واو، اس کا واحد ہے السماء، وما اور جو، و حرف عطف ہے، فی الارضی زمین میں ہے، فی حرف جر ہے، الارضی مجرور ہے، اسم معرفہ ہے، و اور، ان اگر یہ شرطیہ ہے، تبدو تم ظاہر کرو گے، با دال واو روٹ ورڈ ہے، تبدو اصل میں تبدو نہ تھا، ان کی وجہ سے نون اعرابی گر گیا ہے۔ یہ فعل مضارع جبا مذکر حاضر ہے، ابدا یبدی سے مصدر ہے، ابداءن معنی ہے ظاہر کرنا، ما جو، فی انفسکم تمہارے نفسوں میں ہے، فی حرف جر ہے، انفسی مجرور ہے اور مضاف ہے، اس کا واحد ہے نفسن، کم مضاف الیہ ہے اور جبا مذکر حاضر کی ضمیر ہے، او یا حرف عطف ہے، یہ تخفوہ تم چھپاؤ گے اس کو، خا فا یا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع جبا مذکر حاضر ہے، اخفا یخفی سے مصدر ہے، اخفاءن معنی ہے چھپانا، ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، یحاسبکم حساب لے گا تمہارا، حاسین با روٹ ورڈ ہے، یحاسب فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، حاسب یحاسب سے مصدر ہے، محاسبتن معنی ہے حساب لینا، احتساب کرنا، محاسبہ کرنا، اور کم ضمیر ہے، بھی ساتھ اس کے، بھی حرف جر ہے، ہی ضمیر ہے، اللہ اللہ، فیغفر پھر وہ بخش دے گا، غین فارا روٹ ورڈ ہے، فا حرف عطف ہے، یغفر فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، غفر یغفر سے مصدر ہے، غفران معنی ہے بخشنا، معاف کرنا، لیمن واسطے جس کے، لی حرف جر ہے، من مجرور ہے،
اسم موصول ہے، یشاء وہ چاہے گا، شین یا حمزہ روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے یہ، شاء یشاء سے مصدر ہے، مشیت جانا مرضی کرنا، و اور یعذب وہ عذاب دے گا، عین ذال با روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، من یشاء جس کو وہ چاہے گا، واللہ اور اللہ، اعلی اوپر یہ حرف جر ہے، کلی ہر یہ مجرور ہے مضاف ہے، شیئن چیز کے یہ مضاف الیہ ہے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے، قاف دال را روٹ ورڈ ہے، یہ قدرت مصدر سے صفت مشبہ ہے، قدیر اس کو کہتے ہیں جو ہر کام کی حکمت جانے، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو قدیر نہیں کہا جاتا، قادر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو چاہے کرے جو چاہے نہ کرے، آمنا ایمان لائے، حمزہ میم نون روٹ ورڈ ہے، یہ فعل بازی واحد مذکر غائب ہے، آمنا یؤمنو سے مصدر ہے، ایمانن معنی ہے ایمان لانا، اور رسول بما ساتھ اس کے جو انزل نازل کیا گیا، یہ فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب ہے، انزل ینزل سے مصدر ہے، انزالن معنی ہے نازل کرنا، الیہ طرف اس کے، الی حرف جر ہے، ہی مجرور اور ضمیر ہے، من ربی ہی اس کے رب کی طرف سے، من حرف جر ہے، بمانی الی آیا ہے، ربی مجرور اور مضاف ہے، ہی ضمیر ہے، والمؤمنون اور سارے مومن، ایمان مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، اس کا واحد ہے المؤمن، کلن سارے کے سارے، آمنا ایمان لائے یہ پہلے آ چکا ہے، باللہ اللہ پر، و اور، ملائکتی ہی اس کے فرشتوں پر، میم لام کاف روٹ ورڈ ہے، ملائکتی یہ مضاف ہے، اس کا واحد ہے ملک، ہی ضمیر ہے، و اور، کتبی ہی اس کی کتابوں پر، کتبی جمع ہے کتاب کی، و اور، رسولی ہی اس کے رسولوں پر، رسولی کا واحد ہے رسول، ہی ضمیر ہے، لا نہیں، نفرق ہم فرق کرتے، قاف روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع جمع متکلم ہے، فرق یفرق سے مصدر ہے، تفریق فرق کرنا تفریق ڈالنا، بین احد درمیان کسی ایک کے، بینا مضاف ہے معنی ہے درمیان، احد مضاف الیہ ہے ایک کو کہتے ہیں، من رسولی ہی اس کے رسولوں میں سے، و اور، قالو انہوں نے کہا، فعل بازی جبا مذکر غائب ہے، قال یقول سے مصدر ہے، قولا معنی ہے کہنا، سمعنا سنا ہم نے، سین میم عین روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی جبا متکلم ہے، سمع یسمع سے مصدر ہے، سمعن معنی ہے سننا، و اور، اطعنا اطاعت کی ہم نے، تو واو عین روٹ ورڈ ہے، یہ فعل ماضی جبا متکلم ہے، اطاع یطیع سے مصدر ہے، اطاعت معنی ہے اطاعت کرنا، غفرانہ کا تیری بخشش کے طالب ہیں، غفرانہ مصدر ہے معنی ہے بخشش مانگنا، بخشش کی طلب کرنا، کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، ربنا اے ہمارے رب، ربنا اصل میں یا ربنا تھا، یا حرف ندا ہے معنی ہے اے، ربنا منادا ہے، رب مضاف ہے، نا جمع متکلم کی ضمیر ہے، و اور، الیکا تیری طرف، الی حرف جر ہے، کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، المصیر
لوٹنا ہے، پلٹنا ہے. صاد یا را روٹ ورڈ ہے. یہ ظرف مکان مصدر میمی ہے، لوٹنے کی جگہ کے لیے بھی آتا ہے. لا یکلف نہیں تکلیف دیتا. یہ فعل مضارع منفی واحد مذکر غائب ہے. لا ہے نا اس لیے منفی ہے. کاف لام فا روٹ ورڈ ہے. کلفا یکلف سے مصدر ہے تکلیف، تکلیف دینا. اللہ اللہ، نفسن کسی نفس کو، کسی جان کو. نون فا سین روٹ ورڈ ہے. الا مگر، یہ کلمہ استثناء ہے. وسعہا اس کی وسعت کے مطابق. واو سین عین روٹ ورڈ ہے. وسع مضاف ہے، وسعت کو، طاقت کو کہا جاتا ہے. اور ہا مضاف الیہ ہے، واحد مونث غائب کی ضمیر ہے. لہا اس کے لیے، لا حرف جر ہے. ما جو، کسبت اس نے کمائی کی. کاف سین با روٹ ورڈ ہے. یہ فعل بازی واحد مونث غائب ہے. مونث ہے نا، آخر میں تا آ رہی ہے. کسبہ یکسبو سے مصدر ہے کسبن، معنی ہے نیکی کمانا. و اور علیہا اوپر اس کے ہے یا اس کے ذمہ ہے. ما جو اکتسبت اس نے کمایا. یہ فعل بازی واحد مونث غائب ہے. اکتسبہ یکتسبو سے مصدر ہے اکتسابن، معنی ہے کمانا. ربنا اے ہمارے رب. لا تؤاخذنا نہ تو مواخذہ کرنا ہمارا، نہ تو پکڑنا ہم کو. حمزہ خا ذال روٹ ورڈ ہے. ان اگر. نسینا ہم بھول جائیں. نون سین یا روٹ ورڈ ہے. یہ فعل ماضی جبہ متکلم ہے. نسیہ ینسا سے مصدر ہے نسیان، بھول جانا. ان کی وجہ سے ترجمہ ہوگا ہم سے بھول ہو جائے. او یا اخطأنا خطا کریں ہم. یہ فعل ماضی جبہ متکلم ہے. اخطأ یخطئ سے مصدر ہے اخطاء، معنی ہے خطا کرنا، غلطی کرنا. خطا حمزہ روٹ ورڈ ہے. ان کی وجہ سے ترجمہ ہوگا ہم غلطی کریں. ربنا اے ہمارے رب. ولا اور نہ. تحمل تو ڈال، بوجھل کر. ح میم لام روٹ ورڈ ہے. یہ فعل بازی واحد مذکر حاضر ہے. حمل یحمل سے مصدر ہے حمل، معنی ہے ڈالنا، اٹھانا، کھولنا. علینا ہم پر. اسرن کوئی بوجھ. حمزہ صاد را روٹ ورڈ ہے. یہ اسم نکرہ ہے. کما جیسا کہ. کا حرف تشبیہ ہے، معنی ہے جیسا. ما مصدریہ ہے، معنی ہے کہ. حملتہ ڈالا تو نے اس کو، بوجھل کیا تو نے اس کو. ح میم لام روٹ ورڈ ہے. حملتہ فعل بازی واحد مذکر حاضر ہے. حمل یحمل سے مصدر حمل ہے. ہو جو ہے وہ ضمیر ہے. اعلی اوپر، یہ حرف جر ہے. الذین لوگو، یہ اسم موصول ہے، جمع مذکر ہے. من قبلینا جو ہم سے پہلے تھے. من حرف جر ہے. قبلی مجرور ہے، مضاف ہے. نا مضاف الیہ ہے، جمع متکلم کی ضمیر ہے. ربنا اے ہمارے رب. ولا اور نہ. تحملنا تو اٹھوا ہم سے. یہ فعل نہیں واحد مذکر حاضر ہے. حمل یحمل مصدر ہے تحمیل، معنی ہے بوجھ اٹھانا، ذمہ داری عائد کرنا. نا جمع متکلم کی ضمیر ہے. ما اس کو جو. لا نہیں. طاقت طاقت. لنا ہمارے لیے. لا حرف جر ہے. نا جمع متکلم کی ضمیر ہے. بھی ساتھ اس کے. واعفو اور درگزر فرما. عین فا واو روٹ ورڈ ہے. وا اور حرف عطف ہے. اعفو یہ فعل امر واحد مذکر حاضر ہے. عفا یعفو سے مصدر ہے عفون، یعنی درگزر کرنا، معاف کرنا. انا ہم سے. ان حرف جر ہے، معنی ہے سے، اور انا میں نا ضمیر ہے.
وغفر اور بخش دے، غین فورا روٹ ورڈ ہے، و حرف عطف ہے، اغفر فعل امر واحد مذکر حاضر ہے، غفر یغفر سے مصدر ہے غفران بخشنا، لنا ہمارے لیے، لا حرف جر ہے، نا ضمیر ہے، ورحمنا اور رحم فرما ہم پر، و حرف عطف ہے، ارحم فعل امر واحد مذکر حاضر ہے، رحمہ یرحمو سے مصدر ہے رحم رحم کرنا، نا ضمیر ہے، انت تو یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر منفصلہ ہے جو الگ سے آتی ہے، مولانا ہمارا مولا ہے، واو لام یا روٹ ورڈ ہے، مولا مضاف ہے، آقا کو، دوست کو، مددگار کو کہا جاتا ہے، نا یہ ضمیر ہے، فانصرنا بس مدد فرما ہماری، نون صاد را روٹ ورڈ ہے، فا حرف عطف ہے، انصر فعل امر واحد مذکر حاضر ہے، نصر ینصر سے مصدر ہے نصرن معنی ہے مدد کرنا، نا ضمیر ہے، اعلی اوپر، القوم الکافرین کافر قوم کے، القومی مجرور ہے، موصوف ہے، قاف واو میم روٹ ورڈ ہے، قوم یا لوگوں کو کہا جاتا ہے، الکافرین یہ صفت ہے اور کفار کو کہا جاتا ہے، کاف فا را روٹ ورڈ ہے، کفرن مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، اس کا واحد ہے الکافر۔ آئیے اب ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ واللہ علی کل شیء قدیر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ البقرہ کا آخری رکوع پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ کو جس شان کے ساتھ شروع کیا گیا تھا اسی شان اور جامعیت کے ساتھ
اختتام کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سورت کا آغاز دین کی بنیادی تعلیمات سے ہوا تھا، توحید کا ذکر تھا، ایک اللہ پر ایمان لانے کی بات ہوئی تھی، پھر مومن کی صفات بتائی گئی تھیں، اس کے عقیدے کا ذکر تھا، اس کی عبادات، معاملات اور اعلیٰ اخلاق کے اصول اور قوانین کا ذکر تھا۔ اب آج کے رکوع میں ظاہر کی آراستگی سے باطن کی یعنی دل کی پاکیزگی پر لایا جا رہا ہے۔ دل کی پاکیزگی جسے تزکیہ نفس کہا جاتا ہے، اس کے بعد ہی انسان کا اللہ سے مضبوط تعلق بنتا ہے۔ آج کے رکوع میں کہا جا رہا ہے ساری حاکمیت اللہ کے لیے ہے، لہٰذا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ جی کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہمیں تمام انبیاء پر بلا تفریق ایمان لانا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت اور تابعداری کرنی ہے، اور جب بھی کوئی آزمائش آئے، مشکل آئے، صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش کی دعائیں مانگنی ہیں۔ اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی نعمتیں دی ہیں، مال و متاع دیا ہے، اس کو اللہ کی ایمانت سمجھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرنا ہے، ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن پہ بھی نظر رکھنی ہے، تاکہ نفاق اور ہر طرح کی جو کمی کوتاہی اور گناہ ہیں ان سے ہم بچ سکیں اور امن و امان میں آ سکیں۔ آئیے آج کی آیات کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 284 ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ ہے اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اگر تم اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ترجمہ تھا اس آیت کے نازل ہونے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو تھے وہ بہت ہی لرز اٹھے، کانپ اٹھے، پریشانی کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور جہاد جیسے جو کام ہیں، اعمال ہیں، ان پر تو ہم عمل کرتے ہیں کیونکہ ان سب کا کرنا ہمارے بس میں ہے، ہمارے اختیار میں ہے، لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پر تو ہمارا بالکل بھی اختیار نہیں ہے، یعنی ان پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، ہم میں اس کی طاقت بالکل نہیں ہے کہ ہم ان کو اپنے قابو میں رکھ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو سمعنا و اطعنا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اطاعت کا جو جذبہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے پھر آیت آگے آئے گی جس میں ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ نازل کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، نہیں آزماتے، لہٰذا اس طرح یہ حکم کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا حساب لے گا، اس کا جواب بھی مل گیا انہیں۔ بخاری و مسلم میں ایک حدیث بھی اس کی تائید میں آتی ہے ان اللہ تجاوز لی عن امتی ووسوست به صدورها ما لم تعلم او تتکلم۔ ترجمہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری امت سے جی میں یعنی دل میں آنے والی باتوں کو
معاف کر دیا ہے. یعنی دل میں کوئی بھی خیال آئے، کوئی بھی شیطان وسوسہ ڈالے، اس پر پکڑ نہیں ہوگی. البتہ ان پر گرفت ہوگی جن پر عمل کیا جائے یا جن کا اظہار زبان سے کر دیا جائے. یعنی اگر کوئی خیال آ گیا، کوئی وسوسہ آ گیا، تو جب تک اس کو زبان پہ نہ لایا جائے یا جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے اس کی پکڑ نہیں ہوگی. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دل میں جو آنے والے خیالات ہیں ان پر محاسبہ نہیں ہوگا، صرف ان پر محاسبہ ہوگا جو پختہ عزم اور ارادے میں ڈھل جائے. یعنی پکا آپ ارادہ کر لیں اس کا اور پھر عمل بھی کر لیں اس پہ نا. لہٰذا اس آیت میں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یہی کہا جا رہا ہے کہ آسمان و زمین کے سارے خزانے، کیا کیا نعمتیں اللہ نے بکھیری ہیں، زمین کے نیچے بھی کیا کیا مدفن ہے، انسان کی ضرورت کی ہر چیز موجود ہے. سب کا مالک صرف اللہ ہے. وہ ساری کائنات کا خالق ہے، رازق ہے، مدبر ہے، رب العالمین ہے، مالک یوم الدین ہے. لہٰذا جس میں یہ سب صفات پائی جائیں صرف وہی اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو رب مانا جائے، صرف اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی اطاعت کی جائے، صرف اسی سے ڈرا جائے اور صرف اسی سے مدد مانگی جائے اور صرف اسی سے بخشش طلب کی جائے. لہٰذا اس کائنات کی جو ہر چیز ہے نا اس کا اصلی مالک کون ہے؟ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ. انسان بھی دنیا میں بہت سی چیزوں کا مالک ہوتا ہے، لیکن یہ ملکیت کیسی ہوتی ہے؟ وقتی، عارضی. انسان جب مر جاتا ہے خالی ہاتھ جاتا ہے. اس کا جو بھی مال ہوتا ہے وہ سب تو وارثوں کا ہو جاتا ہے نا. لہٰذا جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کے عمل ساتھ جاتے ہیں. کچھ اعمال تو اپنی زندگی میں ہی اس نے آگے بھیج دیے ہوتے ہیں کر کے، اور کچھ اعمال مرنے کے بعد اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں، آثار بن جاتے ہیں. اور ایک انسان اپنی زندگی میں کون سے عمل کرتا ہے؟ جی کچھ اچھے عمل کرتا ہے، کچھ برے عمل کرتا ہے. اور یہ جتنے اعمال وہ کرتا ہے اچھے ہوں یا برے، پہلے اس کے خیالات ہوتے ہیں جن کا اس آیت میں ذکر ہے. خیالات ہوتے ہیں نا، پھر وہ اس کے عمل بن جاتے ہیں، یا نہ زبان پر آتے ہیں نہ عمل میں ڈھلتے ہیں. یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ قدرت کا قانون ہے، یعنی قانون قدرت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں وہی کرتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں، یعنی جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں. اکثر ہم اپنی نیتوں، اپنی سوچوں، اپنے ارادوں اور اپنے خیالات کو عملی جامہ پہنا رہے ہوتے ہیں نا، ان پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے خیالات کو شیطان کا وسوسہ سمجھ کر جھٹک دیتے ہیں. جب ہم شیطان کے وسوسے کو پہچان لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یا کوئی ہمیں ایسا خیال آ جاتا ہے جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمیں برائی کی طرف لے کر جائے گا، تو ہم اسے جھٹک دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے نا، توبہ استغفار کرتے ہیں. اب ایسے ہی خیالات اور وسوسوں کا ذکر آ رہا ہے. کہا جا رہا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. یہاں پہلی بات تو یہی بتائی جا رہی ہے کہ تمہارے دل میں جو بھی خیالات آتے ہیں، جو بھی سوچیں آتی ہیں، اگر تم ان کو منہ سے ادا نہ کرو اور نہ ہی ہاتھوں سے، پاؤں سے، اپنے اعضاء سے کوئی عمل کرو تو کیا ہے؟ پکڑ نہیں ہے. لیکن جو بھی آتا ہے نا خیال یا سوچ، اللہ ان کو جانتا ہے. پھر کہا جا رہا ہے یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے ان کا حساب لے گا. یعنی دلوں کے خیالات کی بھی پکڑ ہوگی. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. ظاہری بات ہے
اس کو سن کر تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ہر وقت نیکیوں میں دوڑ لگاتے رہتے تھے وہ اداس ہو گئے، غمگین ہو گئے، فکر مند ہو گئے، اور انہیں بہت پریشانی ہوئی کہ دلوں پر تو ہمارے اختیار ہی نہیں ہے نا، کب کیا خیال آ گیا، کیا وسوسہ شیطان نے ڈال دیا، کیا سوچ ہمارے دماغ میں آ گئی، ہم کہاں گم ہو گئے، یہ تو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے۔ لہٰذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کے نازل ہونے پہ کیا تم یہود و نصارہ کی طرح یہ کہو گے کہ سمعنا و عصینا، کہ ہم نے سنا اور ہم نافرمانی کریں گے، ہم نہیں مانیں گے؟ نہیں، تم یوں کہو سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے سنا اور ہم مانیں گے، عمل کریں گے اس پہ، یعنی اپنی سوچوں کو بھی پاک رکھیں گے، اپنے خیالات پر بھی قابو رکھیں گے، توبہ استغفار کریں گے۔ پھر کہا جا رہا ہے اللہ ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، ہمارے رب ہمیں تو تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اللہ کا یہ حکم پھر تسلیم کر لیا اور ان کی زبانوں پر یہ کلمات جاری ہو گئے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اگلی جو آیات ابھی آئیں گی نا وہ نازل فرمائی، اس میں ایک یہ ہے آمن رسول بما انزل، اور دوسری لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ نازل ہو گئیں۔ اس طرح یہ جب آیات نازل ہوئیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ تکلیف، یہ دکھ، یہ پریشانی دور ہو گئی۔ اس طرح دل کے جو غیر اختیاری خیالات ہوتے ہیں، سوچیں ہوتی ہیں، اس پر بظاہر تو پکڑنے کا جو حکم تھا کہ اس پہ بھی پکڑ ہوگی وہ منسوخ ہو گیا، اور واضح ہو گیا کہ انسان اپنے اچھے اور برے اعمال کی وجہ سے پکڑا جائے گا۔ جب تک وہ سوچے رہے گا، خیالات تک محدود رہے گا، پکڑ نہیں ہوگی۔ جب وہ سوچیں اور وہ خیالات زبان سے باہر نکل آئیں گے یا اعضاء سے ان کی ادائیگی ہو جائے گی تو پھر پکڑ ہو سکتی ہے۔ یعنی دل میں آنے والے وسوسوں اور غیر اختیاری خیالات، کوئی ارادہ نہیں کیا ہوتا، ان پر پکڑ نہیں ہوگی۔ بخاری و مسلم میں بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ برائی کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو جب تک اس سے برائی سرزد نہ ہو جائے، اگر برائی کرے تو ایک برائی لکھو، اور جب نیکی کرے، یعنی نیکی کا بھی صرف ارادہ ہی کیا ہے، تو ایک نیکی لکھ دو، اور جب نیکی کر لے تو بدلے میں 10 نیکیاں لکھو، اور پھر اللہ کی مرضی اس کا اجر احد کے پہاڑ کے برابر کر دے۔ پھر کہا جا رہا ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ ہے پھر وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان بہت ہی بلند اور اعلیٰ ہے، کوئی بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، اگر جائے گا تو صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اللہ کے فضل کی وجہ سے جائے گا، کیونکہ اللہ کی مرضی جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب میں مبتلا کر دے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو بہت ہی قدرت والی ہے، ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ یعنی قیامت کے دن کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اللہ کے فیصلے کے سامنے کچھ بھی بولے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی کہ خیالات اور وسوسوں پر پکڑ نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن جب تمام مخلوق کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جمع کر لیں گے تو فرمائیں گے کہ میں تمہیں تمہارے دلوں کے ایسے بھید بتاتا ہوں، یعنی تمہارے خیالات اور تمہاری سوچیں بتاتا ہوں جس سے میرے فرشتے بھی آگاہ نہیں، یعنی انہیں بھی علم نہیں ہے ان کا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو وہ بھید بتا کر معاف فرما دیں گے، ان سوچوں پر پکڑ نہیں کریں گے۔
لیکن کافروں اور منافقوں کی ان پر پکڑ ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ان کی سوچ کیا ہوتی ہے، ان کی سوچ یہ ہوتی ہے، اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں وہ اس طرح سے، زبان سے دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ایک اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، اور دل میں ایمان نہیں ہوتا، تو ان کی سوچ تو شرک ہوتی ہے۔ اسی لیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 225 میں بھی ہے وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبِكُم، لیکن اللہ تمہیں تمہارے دلوں کی کمائی کی وجہ سے پکڑے گا، یعنی دل کے نفاق کی وجہ سے پکڑے گا، دل میں جو شک و شبہات ہیں ان کی وجہ سے پکڑے گا۔ صحیح بخاری میں ہے، ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سرگوشی سے متعلق کیا سنا تھا؟ آپ نے فرمایا، اللہ ایمان والے کو اپنے پاس بلائے گا یہاں تک کہ وہ اپنا بازو اس پر رکھ دے گا، پھر اس سے کہے گا بتاؤ تم نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا، وہ اقرار کرتا جائے گا۔ جب وہ بہت سے گناہوں کا اقرار کر لے گا تو اللہ فرمائے گا سنو، دنیا میں بھی میں نے تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کی تھی، یعنی ان گناہوں کو میں نے لوگوں سے چھپا کے رکھا تھا، فرشتوں تک کو پتہ نہیں چل سکا، پیچھے ہم نے پڑھا نا، اور آج کے دن بھی ان تمام گناہوں کو میں معاف فرما رہا ہوں۔ پھر اسے اس کی نیکیوں کا صحیفہ اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ البتہ کافروں اور منافقوں کو تمام مجمع کے سامنے رسوا کیا جائے گا اور ان کے گناہ ظاہر کیے جائیں گے۔ ظاہر ہے ان کے زیادہ تر گناہ تو وہی ہے نا جو دل نے کیے ہوتے ہیں، کیونکہ زبان سے تو اقرار کر رہے ہوتے ہیں نا، دل میں شرک ہوتا ہے، منافقت ہوتی ہے، شک و شبہات ہوتے ہیں، بدگمانیاں ہوتی ہیں، شر اور فتنہ کرنے کے ہی سارے خیالات ہوتے ہیں، سوچیں ہوتی ہیں، اور پھر پکارا جائے گا ان کافروں اور منافقوں کے بارے میں کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر تہمت لگائی تھی، ان ظالموں پر اللہ کی پھٹکار پڑے، یعنی انہوں نے توحید کا پیغام نہیں مانا تھا، اللہ کو ایک نہیں مانا تھا، تہمت لگا دی تھی کہ نہیں کوئی اور ہی معبود ہے۔ جیسا کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور یہود نے عزیر علیہ السلام کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ اس آیت سے ہم نے یہی سیکھا کہ ہمیں اپنی سوچوں کو بھی پاک رکھنا ہے، اپنے خیالات کو بھی بالکل پاک صاف رکھنا ہے۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا یہی طریقہ ہے کہ جب ہم ہاتھوں سے کوئی کام کر رہے ہوں، جیسے کہ خواتین گھر میں برتن دھو رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں، یا کچھ اور کر رہی ہیں، یا مرد حضرات بھی کوئی کام کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، تو ایسے موقع پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور لا الہ الا اللہ کا بھی ذکر کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی اور مرتے وقت ضرور کلمہ زبان پر آ جائے گا۔ اور نماز کے وقت کیسے سوچوں اور خیالات سے بچا جا سکتا ہے؟ جی، ایک تو نماز جب پڑھیں تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو رہی ہوں، اور اس طرح سے نماز پڑھیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، یہ نہ کر سکیں، یہی احسان ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، اگر یہ نہ کر سکے تو سوچیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر ایک ایک جو لفظ ہے نا نماز کا، اس کا ترجمہ سمجھتے ہوئے اس کو دل سے پڑھیں، اور نماز جو ہے وہ خوشی سے پڑھیں، کیونکہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ہمارے گھر کوئی مہمان آئے اور وہ بیچارہ مسکرا رہا ہو، ہنس رہا ہو، اور ہم منہ بنا کے بیٹھے ہوں تو وہ کیا سوچے گا؟ پتہ نہیں ان کو ہمارا آنا اچھا نہیں لگا، بھاری گزرا ہے، گراں گزرا ہے۔
پھر سوچے گا کہ غلطی کی آ کے، پھر سوچے گا آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا، پھر جلدی جلدی جانے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات جب کرنی ہوتی ہے تو کیسے کرنی چاہیے؟ پاک صاف ہو کے، تیار تھوڑا سا ہو کے، اچھے کپڑے پہن کے، تھوڑی خوشبو لگا کے، اچھے موڈ میں، ہلکی سی مسکراہٹ بھی کہیں آ جائے تو بہت پیاری بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 285 ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ترجمہ ہے، رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ اے اللہ، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورۃ البقرہ کی یہ آخری 2 آیات قرآن کی بڑی ہی عظمت والی آیات ہیں۔ سارا قرآن جو ہے وہ زمین پر نازل ہوا تھا، لیکن یہ 2 آیات سورۃ الفاتحہ اور 5 وقت کی نمازیں معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھیں۔ صحیح بخاری میں ہے، جو شخص ان دونوں آیات کو رات کو پڑھ لے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، یعنی رات کی عبادت کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئی تھی جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس سورت کے خاتمے پر آمین کہا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اسلام لانے والوں میں سے کوئی شخص آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھے بغیر سو جائے۔ ترمذی میں ہے، جس گھر میں 3 راتوں تک یہ 2 آیات پڑھی جائیں اس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ بس ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے ہم آیت الکرسی اور یہ آخری 2 آیات ضرور پڑھیں۔ پھر کہا جا رہا ہے آیت میں، سب سے پہلے یہی ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لایا رسول ہدایت پر جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی، اور رسول کو ماننے والے بھی ایمان لے آئے۔ آمن الرسول میں رسول سے مراد جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش کیا سب سے پہلے اس پر دل کے یقین کے ساتھ ایمان لائے، پھر زبان سے اقرار کیا اور پھر عمل سے تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم پر سب سے پہلے عمل کیا، عملی نمونہ بن کر انہوں نے دوسروں کو قرآن پر عمل کرنے کی ترغیب دی، لہٰذا مسلمانوں نے بھی سب مان لیا۔ آیت میں یہی کہا جا رہا ہے نا، اور عمل شروع کر دیا، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے یقین میں بھی پختگی آ گئی۔ جتنا جتنا یقین بڑھتا ہے نا، اتنا ہی اللہ پر بھروسہ، یعنی توکل اللہ کہہ لیں آپ، وہ بڑھ جاتا ہے، قرب الہی بڑھ جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان
یقین ہی کو تو کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ یقین ہی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اطمینان کے ساتھ اللہ کے بھروسے پر آگ میں کود گئے، کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی نا۔ یہ یقین ہی کی طاقت تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی، یہ بھی کوئی آسان بات نہیں تھی۔ اور جب یہ یقین، یہ ایمان پختہ ہو جاتا ہے نا، تو پھر اللہ کے کسی بھی حکم پر عمل کرنا مشکل نہیں لگتا۔ پھر بے شک ساری دنیا مخالفت کرے، باتیں سننی پڑیں، کئی لوگوں سے آپ کے تعلقات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، لیکن نہیں، آپ اللہ کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں۔ پھر مومن وہی کہتا ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ سمینا و اطعنا، بس جو سن لیا اس کی اطاعت کی۔ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کل آمن باللہ، سب اہل ایمان اللہ کو ایک مانتے ہیں کہ وہ وحدانیت کا مالک ہے، ایک ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پالنے والا نہیں، وہ اپنی ذات میں، وہ اپنی صفات میں یکتا ہے۔ وہ ملائکتی ہی، اور سب فرشتوں کو مانتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ کتبی ہی، اور اس کی تمام آسمانی کتابوں کو، یعنی تورات، زبور، انجیل اور قرآن کو مانتے ہیں، کسی ایک کا انکار نہیں کرتے۔ ہاں وہ یہ تو مانتے ہیں کہ یہ سب کتابیں اللہ نے نازل کی تھیں، لیکن تحریف ہو گئی ہے، بدل دی ہیں، اس وجہ سے اب قابل عمل نہیں رہی ہیں، قابل عمل صرف قرآن کریم ہے۔ پھر آیت میں ہے وہ رسولی، اور اس کے تمام رسولوں کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے بھیجے گئے تھے۔ ان سب پر ایمان لانا، جن جن کا ذکر ہوا، ٹھیک ہے نا، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، تمام رسولوں پر، یہ ایمان بالغیب کہلاتا ہے۔ یہ 6 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1، اللہ پر بغیر دیکھے ایمان لانا۔ نمبر 2، فرشتوں پر ایمان لانا، دیکھا تو نہیں نا ہم نے۔ نمبر 3، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ نمبر 4، اس کے رسولوں پر ایمان لانا۔ نمبر 5، روز قیامت پر یعنی آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ نمبر 6، تقدیر پر ایمان لانا کہ ہر طرح کی بھلائی اور برائی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ ان سب کو بغیر دیکھے ان پر یقین رکھنا ہی ایمان کہلاتا ہے۔ ان میں سے جو آسمانی کتابیں ہیں اور جو رسول ہیں، وہ تو انسانوں نے دیکھے، اپنے اپنے زمانے میں رسولوں کو تو دیکھا نا۔ آسمانی کتابوں کو تو زبور کے علاوہ وہ تو ناپید ہو گیا ہے، باقی کو تو ابھی بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں نا، یہ نظر آنے والی چیزیں ہیں۔ لیکن اس یقین کا انسان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ کس یقین کا؟ جی اس یقین کا کہ فلاں آسمانی کتاب جو ہے وہ واقعی آسمانی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کیا یہ سچ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا کسی بھی نبی پر جو بھی اس زمانے میں کتاب آئی وہ اسی پر نازل ہوئی؟ یہ یقین حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ جی اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر یقین، ایمان لانا ہوگا، ایمان بالغیب لانا ہوگا نا، کیونکہ اللہ کو اور فرشتوں کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے نا، تو بغیر دیکھے جب ان پر ایمان آ جائے گا نا، یقین ہوگا، تو پھر انشاءاللہ باقی باتوں پہ بھی یقین آ جائے گا۔ پھر کہا جا رہا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے کہ کسی رسول کو مان لیا اور کسی کا انکار کر دیا۔ مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے، یہ گزشتہ امتیں کیا کرتی تھیں۔ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود بنا لیا تھا، لہٰذا جو یہود تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، اور یہود و نصارہ دونوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی نہیں مانتے تھے، بلکہ اس چیز کا انکار کرتے تھے کہ ان کو اللہ نے بھیجا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا،
اور انہوں نے کہا سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خود ایمان بالغیب لائے، اور پھر انہوں نے اپنے عمل سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی ایمان سکھایا، انہیں اللہ رب العزت کی صفات بتائیں اور ان کے دلوں میں یہ بات اچھی طرح رچا بسا دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ ان 4 باتوں نے، کون سی 4 باتیں؟ کہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے، نمبر 2 وہ ہمیں دیکھتا ہے، نمبر 3 وہ ہمیں سنتا ہے، نمبر 4 وہ ہمیں جانتا ہے۔ ان 4 باتوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایسا ایمان عطا کر دیا کہ وہ فرشتوں جیسی زندگی گزارنے والے بن گئے، کھرے لوگ بن گئے، ایمان کے پہاڑ بن گئے۔ جو ان کے دل میں ہوتا تھا، من میں ہوتا تھا، وہی ان کی زبان پر ہوتا تھا، وہی سامنے ہوتا تھا۔ ان کے اندر نفاق نہیں تھا، دو رنگی نہیں تھی، گناہ نہیں کرتے تھے، بچ بچ کے چلتے تھے۔ یہ سب چیزیں معاشرے سے ختم ہونے لگ گئیں، ہر ایک کی زندگی میں سچ آ گیا۔ ایک حکم ملتا تھا، سب عمل کرتے تھے، کہتے تھے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ ایمان ایسی عجیب چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس بات کی تعلیم دیتے تھے، تلقین فرماتے تھے کہ ہمارا رب ان صفات کا مالک ہے، لہٰذا ہمیں قیامت کے دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہی صفات جو بھی بات ہوئی کہ اللہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اپنے علم کے اعتبار سے ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ہمیں سن رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں جان رہا ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے تم اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور پھر قیامت تک کے لوگوں تک یہ بات پہنچا دی۔ کرنا کیا ہے؟ سچا ایمان لانا ہے، اور پھر اللہ کو حاضر ناظر جان کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے۔ کسی انسان سے نہیں، صرف ایک اللہ سے محبت کرنی ہے اور صرف اس سے ڈرنا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے غفرانہ کا، لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے لگو گے، سچا ایمان لے آؤ گے، گناہوں سے بچنے لگو گے، تو انسان ہونا فرشتے تو نہیں ہو، کوتاہیاں بھی ہو جائیں گی، خطائیں بھی ہو جائیں گی، تو کیا کرو؟ ان پر اللہ سے بخشش مانگو اور یہ دعا مانگو، غفرانک ربنا و الیک المصیر، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے ہمارے رب ہمارا کام سننا ہے اور اطاعت کرنا ہے۔ ہم نے تیرے رسول کی زبان سے وہ آیات جو ان پر نازل ہوئی سنی، سنتے ہی ہم نے اقرار کیا اور فرما برداری کی اور اطاعت کی، اور ہماری نظر جو ہے وہ اپنی عبادات پر اور اپنی طاقت پر نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، بلکہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہماری نظر تو تیرے فضل پر ہے، تیری رحمت پر ہے، تو اپنے لطف و کرم سے ہم کو بخش دے۔ دین اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک دفعہ ایمان لے آئے تو اللہ رسول کے ہر حکم کے پابند بن گئے۔ ہر صحابی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ اب کوئی گناہ نہیں کرتا تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا، چوری نہیں کرتا تھا، خیانت نہیں کرتا تھا، وعدہ خلافی نہیں کرتا تھا۔ کسی بھی طرح کی قربانی دین کے راستے میں دینی پڑے نا تو اس سے نہیں جان بچاتا تھا۔ نگاہ اٹھا کر غیر محرم تک کو نہیں دیکھتا تھا۔ کبھی نہیں بھولتا تھا کہ ایک دن اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور ہر چیز کا حساب دینا ہے، اور بالکل نہیں بھولتا تھا، ہر وقت یاد رکھتا تھا
کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں سن رہا ہے، وہ ہمیں جانتا ہے۔ اگر ان 4 باتوں کا احساس ہمارے اندر زندہ ہو جائے، ہر لمحے ہمیں یہ 4 باتیں یاد رہیں، تو یقین کیجئے ہماری زندگی بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسی ہونے لگے گی۔ ہم بھی ہر جو عمل ہے نا، چاہے زبان سے کچھ ادا کر رہے ہیں یا اپنے اعضاء سے کچھ کرنے لگے ہیں، ہم اللہ کا قرب محسوس کریں گے، یہ سوچیں گے، یہ تصور کریں گے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، ہمیں جان رہا ہے، تو ہم ضرور اپنا عمل بہت ہی خوبصورت کریں گے۔ ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو عمل بہت ہی خوبصورت ہونا چاہیے نا، پھر ہو نہیں سکتا کہ ہم کسی کے اوپر کوئی ظلم کر دیں، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر دیں، حق تلفی کر جائیں کسی کی۔ اور سب سے بڑی بات یہاں کہا گیا ہے نا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، جب ہمیں یہ یاد رہے کہ ہم نے لوٹ کے تو اسی رب کے پاس جانا ہے نا، جو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، ہمیں جانتا ہے، ہمارے ساتھ ہے، پھر ہم مدد بھی صرف اسی سے مانگیں گے، ہر طرح کے شرک اور بدعت سے ہم باہر نکل آئیں گے۔ ہم اللہ کو جواب دہی کرنی ہے، دینی ہے، اس کا ہر وقت ہمیں احساس رہے گا۔ ہم قبر کو کبھی نہیں بھولیں گے، وہ تو پہلا گڑھا ہے نا حساب کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو خوبصورت بنا دے، ہم ہر عمل کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ ضرور عمل ہمارا خوبصورت ہوگا۔ اللہ سن رہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ جانتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 286 ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ترجمہ ہے، اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اگر کوئی شخص اچھا کام کرے گا تو اسے اس کا اجر ملے گا، اور اگر برا کام کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے، ایمان والو اللہ سے یوں دعا کرو، اے ہمارے رب، اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو اس پر پکڑ نہ کیجیے گا۔ اے ہمارے رب، ہم پر اتنا بھاری بوجھ نہ ڈالیے جتنا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، جس بوجھ کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوائیے، ہمیں درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ ہمارے مولا ہیں، لہٰذا کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ سورۃ البقرہ کے اختتام پر ہمیں بڑی ہی خوبصورت 2 آیات جو ہیں وہ بطور تحفہ دی جا رہی ہیں۔ پچھلی آیت نمبر 285 پہ مسلمانوں کو ایمان لانے کے بعد ایک سنہری جو اصول ہے وہ سکھایا گیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اللہ کا حکم پاتے ہی سمینا و اطعنا کیا کرو۔ قرآن و حدیث کا حکم ملتے ہی بول اٹھو، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور پھر عمل بھی شروع کر دیا کرو۔ یہ تھوڑی کہ جو پسند آیا اس پہ عمل کر لیا، جو مشکل لگا اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ ہمیں اللہ کا ہر حکم دل و جان سے قبول کرنا ہے۔ پھر آیت میں کہا جا رہا ہے کہ ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، ہمیں بخش دیجئے، ہمیں مرنے کے بعد آپ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اس دن وہی کامیاب ہوگا جو اللہ کے ہر حکم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے
طریقے کے مطابق یعنی سنت کے مطابق مسنون عمل کرے گا۔ جو اس دن مسنون عمل کر کے آیا ہوگا اس نے اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ کے لیے وقف کی ہوگی، ہر سنت پر ہر حکم پر عمل کیا ہوگا، ہر طرح کی قربانی دی ہوگی، وہی اس دن کامیاب ہوگا۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے۔ اب آیت نمبر 286 میں بندہ اپنے رب سے گڑ گڑا کر اپنی کمزوریوں کا اظہار کر رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے کہ میں دل کے پختہ ارادے سے اور سچی اخلاص والی نیت کے ساتھ تیرے ہر حکم پر عمل کروں گی، کیونکہ سورۃ البقرہ میں انسان کو نفس پرستی سے نکال کر اطاعت اور اتباع کی طرف لایا جا رہا ہے، یعنی خواہشات کی پیروی جو ہے نا اس سے نکالا جا رہا ہے۔ اس سے انسان نکلے گا نا تب بھی اللہ کی مانے گا، تب بھی سنت پر عمل ہوگا۔ لہٰذا اس آیت میں بندہ عاجزی سے دعا مانگ رہا ہے کہ اے میرے رب، مجھ میں انسانی کمزوریاں بھی ہیں، بھول چوک بھی ہو جاتی ہے اور بلا ارادے خطا بھی کر جاتا ہوں، کبھی آنکھ نہیں کھلتی اور نماز قضا بھی ہو جاتی ہے، کبھی زبان پھسل جاتی ہے، ارادہ بھی نہیں ہوتا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کہہ دیتی ہوں جو مجھے نہیں کہنا تھا، یعنی جو کہنے کا قطعاً ارادہ ہی نہیں تھا، کبھی کبھی خطا کر جاتی ہوں۔ اسی طرح دھیان سے پوری توجہ سے گاڑی چلاتے ہوئے بھی ایسا ہو جاتا ہے کئی دفعہ کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور میرے ہاتھوں کسی کا نقصان ہو جاتا ہے۔ بس ہمیں ان جسمانی کمزوریوں سے نکال لے اے میرے رب، بھول چوک اور خطا پر پکڑنا فرمانا۔ ہماری نظر اپنی عبادات اور اپنی طاقت پر نہیں ہے بلکہ تیرے فضل پر ہے، تیری رحمت پر ہے۔ تو اپنے لطف و کرم سے ہم کو بخش دے، ہم بہت کمزور ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کے دل کو یہ کہہ کر اطمینان اور سکون دے رہے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کی برداشت کے مطابق۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت اور استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا، طاقت سے زیادہ مشقت میں نہیں ڈالتا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو شریعت کے ان احکامات کا مکلف نہیں بناتا، ذمہ دار نہیں بناتا جن کا کرنا اس کے اختیار میں نہ ہو، یعنی اس کے بس ہی میں نہ ہو نا۔ مثلا کوئی بیمار ہو تو یہ تو نہیں ہے کہ نہیں پھر بھی آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، نہیں، سہولت ہے، لیٹ کے پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، سفر میں ہے تو قصر نماز پڑھ سکتا ہے، پانی نہ ہو تو تیمم کر سکتا ہے، فرض روزہ چھوٹ جائے بعد میں رکھ سکتا ہے، نہ رکھ پائے تو کفارہ دے سکتا ہے، جیسے قسم نہ نبھا سکے یا عمرے میں حج میں کوئی مناسک رہ جائے تو کیا ہوتا ہے، کفارہ یا دم دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے کوئی حج نہ کر سکے تو حج بدل ہو جاتا ہے، کسی سے کروا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرائض کی ادائیگی میں بہت ہی سہولت رکھی ہے، کچھ ایسا نہیں ہے جو انسان کر ہی نہ سکے۔ احکامات اللہ کے آسان ہیں، کوئی کرنے والا تو ہو نا، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر اتنی ہی ذمہ داری ڈالی ہے جتنی ہمارے اندر طاقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلا ارادے یعنی ہماری نیت نہ ہو اور کوئی ہم سے خطا ہو جائے، بھول چوک ہو جائے تو اس پر پکڑ نہیں ہوتی۔ روزے میں کچھ کھا پی لیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ آپ نے بھول کر کھا لیا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان سے بہت محبت کرتے ہیں، انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے، طاقت سے زیادہ کام کرنے کا حکم نہیں دیتے، لہٰذا غیر اختیاری طور پر دل میں جو بھی وسوسے یا خیالات آ جاتے ہیں اور پھر ان پر ہم عمل بھی نہیں کرتے تو ان پر کوئی پکڑ نہیں ہے، وہ اللہ کے نزدیک معاف ہیں۔ حساب اور مواخذہ جو ہے وہ صرف ان اعمال پر ہوگا جو ہم اختیار اور ارادے سے کرتے ہیں، اپنی نیت کے ساتھ کرتے ہیں، کرنے کی نیت ہوتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی ارادہ کر کے کسی کو برا بھلا کہے یا ارادہ کر کے نیت کر کے کسی کو مارے تو ضرور پکڑ ہوگی۔ ہاں، اگر کسی نے بغیر ارادے غیر اختیاری طور پر زبان سے کچھ کہہ دیا، بالکل نیت نہیں تھی، تو اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ یا کسی کا ہاتھ لگنے سے کچھ ٹوٹ گیا اور کسی کا نقصان ہو گیا تو اس کو تو تلافی کرنی چاہیے، ظاہر نقصان اس سے ہوا ہے لیکن گناہ نہیں ہوگا کیونکہ اس نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا نا۔ اسی طرح وہ کام جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے وہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے کفر و شرک کا عقیدہ رکھنا۔ اسی طرح سوچ سمجھ کر تکبر کرنا، دل میں خود کو بڑی چیز سمجھنا، اس پر پکڑ ہوگی۔ نمبر 2، بے اختیار اور بغیر مرضی کے دل میں برے خیالات کا آنا، آپ نہیں چاہتے لیکن آپ کو سوچیں آ رہی ہیں الٹی سیدھی، ان پر پکڑ نہیں ہوگی۔ مواخذہ تب بھی ہوتا ہے جب سوچ سمجھ کر، نیت کر کے، پلان کر کے کوئی کام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر ایک پر آزمائش بھی اتنی ہی آتی ہے جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے، سہار سکتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے انسان پر۔ پھر کہا جا رہا ہے لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، اس کے لیے ہے جو اس نے کمائی کی اور اس کے ذمہ ہے جو اس نے کمایا۔ یہاں کہا جا رہا ہے انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے خود کمایا، ظاہر ہے جو بوئے گا وہی کاٹے گا نا۔ اور جو کوئی برا کام کیا ہو تو اس کی سزا بھی اسے ضرور ملے گی، یعنی آباء و اجداد کی نیکی نہیں کام آ سکتی، یعنی انسان کو ثواب بھی اسی کام کا ہوتا ہے جو ارادے سے وہ کرتا ہے، اسی طرح پکڑ بھی اسی کام پر ہوتی ہے جو وہ دل کے ارادے سے کرتا ہے، اپنے اختیار کے ساتھ کرتا ہے، یعنی ہر ایک کو اس کی کوشش کے مطابق ملتا ہے۔ گناہ کرنے والا خود ہی ذمہ دار ہوتا ہے، اسی طرح جو نیکی کرتا ہے وہ اپنا ہی فائدہ کرتا ہے، کیونکہ مواخذہ عمل کی بنا پر ہوتا ہے۔ جب ہمیں کوئی اچھا خیال دل میں آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً عمل کر لینا چاہیے۔ اسی طرح جب کوئی برا خیال یا وسوسہ دل میں آئے تو اسے فوراً دل سے نکال دینا چاہیے، شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے، اس کی شر سے ذکر اذکار میں لگ جانا چاہیے۔ دل کی جو حفاظت ہے نا وہ بہت ہی ضروری ہے، ہمیں اپنے خیالات کی اور سوچوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگرچہ انسان جانے انجانے میں ظاہر انسانی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بھول چوک کر خطائیں کر بیٹھتا ہے، غلطیاں کر جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں احکامات کا ذکر تھا، ان کی ادائیگی میں بھی کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ اب ہماری سورۃ البقرہ مکمل ہو گئی ہے نا، تو جو بھی احکامات تھے کہا جا رہا ہے ان میں کوئی بھی اگر کمی بیشی ہو جائے، مثلاً کوشش کے باوجود نماز میں خیال ادھر ادھر بھٹک گیا، روزے میں بھول کر کچھ کھا لیا، لہٰذا اب سورۃ البقرہ کی اس آخری آیت میں بہت ہی جامع اور خوبصورت دعا مانگی جا رہی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود جو ہے یہ دعا مانگنی سکھا رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جب دعا قبول کرنے والا ہی دعا سکھا رہا ہو تو پھر
اس کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ دعا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہم سے بھول چک یا خطا ہو جائے تو ہم سے اس کا مواخذہ نہ کرنا، ہمیں نہ پکڑنا۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی جا رہی ہے کہ بھول چوک سے جو کمی کوتاہیاں اور گناہ ہم سے سرزد ہو جائے نا، اور ہم جو انجانے میں خطائیں کر بیٹھیں ان پہ پکڑ نہ کرنا، ہمیں معاف فرما دینا، ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لینا۔ ابن ماجہ میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے خطا و نسیان کو، بھول چوک کو معاف فرما دیا ہے، اور جو کام زبردستی کرائے جائیں وہ بھی معاف ہیں۔ کوئی گناہ کرا لے زبردستی تو معاف ہے، کیونکہ دل کے ارادے سے تو نہیں کیا نا۔ ہمیں چاہیے ہم ان گناہوں کی بخشش کے لیے بھی دعائیں مانگیں اور سچی توبہ کریں جو ہم نے ارادہ کر کے کیے، آنسو بہا کر توبہ کریں، آئندہ کبھی نہ کرنے کا عہد کریں اور کبھی نہ کریں ہم۔ اور ہم ان گناہوں سے بھی توبہ کریں جو بغیر ارادے کے ہو گئے، جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ہم بھول گئے۔ مثلاً ہم نے کوئی ایسی بات کر دی جس سے کسی کی دل آزاری ہو گئی، جبکہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اور ہم نے نوٹ بھی نہیں کیا۔ جانے انجانے میں جو بھی ہم سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں نا، ان کی توبہ وقتاً فوقتاً کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ کچھ گناہوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا نا، اتنے ہم معصوم ہیں۔ بخشش کی دعائیں کرنی بہت ہی ضروری ہیں، کیونکہ کئی دفعہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا اور ہم جانے انجانے میں کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، کمی کوتاہی کر جاتے ہیں کسی کے حق میں۔ اول تو بہت بچنا چاہیے ان سب چیزوں سے، گناہوں سے بچنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ روز رات کو سوچیں آج میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی جس سے کسی کا دل دکھ سکتا تھا۔ کم بولنا چاہیے، اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا، اور بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے، کم از کم 3 دفعہ سوچیں کہ یہ جو میں بولنے جا رہی ہوں کیا یہ بولنا بہت ضروری ہے، کیا اس سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوگی۔ لہٰذا صرف وہی بات کرنی چاہیے جس کا کرنا بہت ہی ضروری ہو۔ ہمیں سننا زیادہ چاہیے، بولنا کم چاہیے۔ دیکھیں یہی وجہ تو ہے ہمارے کان 2 ہیں نا، زبان صرف ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے انجانے اور غلطی سے، بھول چک سے کیے گئے گناہوں کی بخشش کے لیے ایک اور دعا بھی سکھائی ہے، بہت ہی خوبصورت دعا ہے، وہ ہے اللہم اغفر لی خطیئتی و جہلی و اسرافی فی امری وما انت اعلم بہ منی، اللہم اغفر لی ہزلی و جدی و خطئی و عمدی و کل ذالک عندی۔ ترجمہ ہے اے اللہ بخش دے میری خطا، میری جہالت، میرے کام میں میری زیادتی یعنی کوئی بھی اسراف، اور وہ جس کے بارے میں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ ہنسی مذاق میں، سنجیدگی میں، بھول کر اور جان بوجھ کر کیے ہوئے میرے گناہ بخش دے، اور یہ سب میرے اندر ہیں۔ پھر مزید دعا مانگی جا رہی ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب جس بوجھ کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں ہے وہ ہم سے نہ اٹھوائیے، یعنی وہ آزمائشیں، وہ تکالیف اور وہ مشقتیں ہم پر نہ ڈالیے جن کو ہم برداشت ہی نہ کر سکیں، جن کی ہم میں طاقت ہی نہ ہو۔ یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈالیے گا، شریعت کے احکامات بھی سخت نہ ہوں، نرمی رکھیے گا تاکہ عمل کرنا آسان ہو جائے ہمارے لیے۔ پھر کہا جا رہا ہے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، اے ہمارے رب ہم سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجئے، ہم پر رحم فرمائیے، آپ ہی تو ہمارے مولا ہیں۔ یعنی ہمیں چاہیے مسلسل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعائیں کرتے رہیں،
توبہ استغفار کرتے رہیں، اللہ سے اس کی رحمت مانگیں، اس کا فضل مانگیں، اللہ سے نیکیاں کرنے کی توفیق مانگیں، کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا اور اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی نیکی نہیں کر سکتا۔ اگر ہم کچھ کر رہے ہیں نا نیکی کا کام، تو یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا احسان ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اللہ یہ توفیق چھین لے تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کسی گناہ کو حقیر اور چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، بچنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے میرا رب کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے، کتنی عظمت والا ہے، کتنی شان والا ہے، کتنے احسان کیے ہیں اس نے، کس طرح ہمیں دعائیں سکھا رہا ہے تاکہ ہم اپنی بخشش کروا لیں، ہم جنت میں چلے جائیں، اور نہ ہی ہمیں گناہ کر کے خوش ہونا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کہتے ہوں گے گناہ کر کے تو کوئی بھی خوش نہیں ہوتا، ہوتے ہیں کچھ لوگ، کہتے ہیں دیکھو کیسے فلاں کو بیوقوف بنایا، کیسے چکما دیا، کیسے دھوکہ دیا۔ ہمیں بخشش اور توبہ کرنے کی کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے، نیکی کرنے کی، فرائض کی ادائیگی کی دعائیں مانگنی چاہیے کہ ان کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے۔ آیت کے آخر میں کہا جا رہا ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمارا مولا ہے، بس کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ آیات اس زمانے میں نازل ہوئی تھیں جب کافروں سے جنگیں ہو رہی تھیں۔ ایسے موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس طرح کی دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے انت مولانا، یا رب العالمین آپ ہی تو ہمارے حامی اور مددگار ہیں، ناصر ہیں، پشت پناہ ہیں، کارساز ہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، اسی لیے کافروں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرما دے، ہماری مدد فرما، ہمیں فتح نصیب فرما۔ یہ آیات ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے معراج کے موقع پر نازل ہوئی تھیں۔ اس وقت مکہ کے مشرکین مکہ جو تھے، مکہ کے مشرکین، وہ مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ آج کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے نا، مسلمانوں پر جگہ جگہ بمباری ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، سب چل رہا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی عرب میں جہاں بھی کوئی اسلام لاتا تھا نا، اس پر وہ زمین تنگ کر دی جاتی تھی، اللہ کی سرزمین پر سانس لینا اس کے لیے دشوار کر دیا جاتا تھا۔ ان حالات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو دعا مانگنے کا طریقہ اور ادب سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ان کی اخلاقی اور روحانی تربیت کی جا رہی ہے کہ کفار دنیا کے فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی جان کے دشمن بن گئے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو جو دعائیں سکھائی ہیں ان میں دنیا کے فائدوں کا ادنا سا بھی کوئی شائبہ نہیں ہے، کوئی نشان تک نہیں ہے، بلکہ اللہ سے گناہوں کی بخشش جو ہے وہ مانگی جا رہی ہے، آسانی کا معاملہ کرنے کو کہا جا رہا ہے، اللہ سے فضل اور رحم مانگا جا رہا ہے، اللہ سے توفیق مانگی جا رہی ہے، اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ مدد کب آتی ہے؟ جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور تعلق کب مضبوط ہوتا ہے؟ جب اللہ کا تعارف ہو جاتا ہے۔ تعارف کیسے ہوتا ہے؟ جب ہم قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، اللہ کے احسانات ہمیں پتہ چلتے ہیں، پھر اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی ان آخری 2 آیات کی یہ بھی فضیلت ہے کہ اس دعا کے اختتام پر بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے آمین کہنا ثابت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے بعد آمین کہنے کی ترغیب دی۔ بخاری میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سوتے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے تو وہ اس کی کفایت کرتی ہیں، یعنی
رات کی عبادت کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، اللہ کی نصرت و مدد اس کے ساتھ جو ہے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے، ہم نے سورۃ البقرہ میں جو بھی احکامات پڑھے ہیں ان کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہماری ساری چھوٹی چھوٹی کوششیں قبول فرما لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے آج 30 اگست 2020 میں ہماری سورۃ البقرہ کی ترجمے اور تفسیر کی تکمیل ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے اور باقی صورتوں کے ترجمہ و تفسیر کو بھی آسان فرما دے، آمین۔ آئیے جانتے ہیں ہم نے آج کی آیات سے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا۔ آیت نمبر 284، آسمان و زمین کے سارے خزانے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں، وہ عالم الغیب ہے، ہمارے ظاہر و باطن سب کو جانتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنے خیالات کی، اپنی سوچ کی بھی حفاظت کرنی ہے، اللہ سے حیا کرنی ہے۔ ہر کام کرتے ہوئے سوچ رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے باطن سے باخبر ہے۔ ہمیں ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کی، اپنے دل کی جو ہے اس کی بھی فکر کرنی ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے، اپنے باطن کو پاک رکھنا ہے، اپنے دل کو قرآن و حدیث کے ذریعے صاف کرنا ہے، چمکانا ہے، اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے۔ آیت نمبر 285، مجھے رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آیت نمبر 285 اور آیت نمبر 286 ضرور پڑھنی ہے تاکہ یہ رات کی عبادت کے لیے کافی ہو جائیں۔ ان 2 آیات کو پڑھنے کے بعد آمین پڑھنی ہے، آیت الکرسی بھی پڑھنی ہے، کیونکہ آمین جو ہے وہ صحابہ کرام بھی پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا ہے، کیونکہ ایک کا انکار سب کا انکار ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اللہ کے ہر حکم پر ایمان لانا ہے۔ ایک کا انکار سب کا انکار ہوتا ہے نا، ہر ایک پر عمل کرنا ہے۔ ہمیں اپنے انجام کو اللہ کے حضور جواب دہی کو یاد رکھتے ہوئے ہمیشہ اللہ سے بخشش چاہنی ہے، اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے، اور حکم ملتے ہی کیا کہنا ہے؟ جی سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ آیت نمبر 286، ہمیں شریعت کے ہر حکم پر خوشی خوشی عمل کرنا ہے، ہر آزمائش پر صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، اللہ سے اچھی امید رکھنی ہے۔ یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتے، طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، یہ یاد رکھنا ہے، اچھی امید رکھنی ہے۔ اللہ کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں جس پر عمل ممکن نہ ہو، یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ہمیں اللہ سے دعائیں بھی مانگنی ہیں کہ وہ ہماری طاقت اور برداشت سے زیادہ ہم پر بوجھ نہ ڈالے، ہمیں عمل کی توفیق دے، ہمیں احکامات کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے، ہماری جو بھی کمی کوتاہیاں ہیں، ہمارے جو بھی گناہ ہیں ان سے درگزر فرما دے، ہماری بخشش فرما دے، ہم پر رحم کرے، ہماری مدد فرما دے، آمین۔ آج کا ہوم ورک نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، آج کی آیات کا ترجمہ، روٹ ورڈز اور واحد جمع بتائیے۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل روٹ ورڈز کے باب انفعال میں فعل ماضی، فعل مضارع اور مصدر بنائیے۔ نمبر 1، صاد را فا۔ نمبر 2، سین لام خا۔ نمبر 3، کاف سین را۔ نمبر 4، قاف لام با۔ نمبر 5، نون صاد را۔ نمبر 6، طا لام قاف۔ سوال نمبر 3، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تم جو ظاہر کرو گے اور جو
چھپاؤ گے اللہ تمہارا حساب لے گا۔ آپ نے آیت کے اس حصے سے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ سوال نمبر 4، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت ایک حدیث کے ذریعے بتائیے۔ نمبر 5، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو رات سونے سے پہلے پڑھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سوال نمبر 6، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ سوال نمبر 7، لا نفرق بین احد من رسلہ سے آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ آیت نمبر 285۔ سوال نمبر 8، وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، اس کی وضاحت کیجئے، آپ نے اس سے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ آیت نمبر 285۔ سوال نمبر 9، اس آیت میں مانگی گئی دعا کی عربی لکھیے، آیت نمبر 285۔ سوال نمبر 10، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب نہ مواخذہ کرنا ہمارا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کریں، اس کی وضاحت کیجئے۔ اللہ سے کیا مانگا جا رہا ہے یہ بھی بتائیے، آیت نمبر 286۔ سوال نمبر 11، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اس سے کیا سمجھ آئی؟ مثالوں کے ذریعے وضاحت کیجئے۔ سوال نمبر 12، آیت نمبر 286 سے بتائیے اس میں مانگی گئی جو دعا ہے اس میں کیا کیا مانگا گیا ہے، پوائنٹس میں لکھیے، آیت نمبر 286 ہے۔ سوال نمبر 13، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اس سے آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا ہے؟ سوال نمبر 14، سورۃ البقرہ پڑھنے کے بعد وہ کون کون سے احکامات ہیں جن پر آپ نے عمل شروع کر دیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔